وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ، ایک ہی خدا ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اس کے جو کہ رحمان رحیم ہے۔ ایک ہی خدا ہے۔ یہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ جس شرک سے اور جس کفر سے ہم کو ان دنوں میں ایک واسطہ ہے جو اس وقت کی تہذیبوں کے اندر کھل کر بول رہا ہے، اس کا نام کیونکہ الحاد ہے، خدا کا انکار ہے، خدا کو سرے سے کسی بھی حیثیت میں نہ ماننا ہے۔ اچھا جی، مت ہے بھائی، وہ جو ہے نا، خدا دنیا میں کم نہیں ہوئے، خدا بہت گھڑے گئے ہیں، اتنے گھڑے گئے ہیں کو مطلب ہے ایک ملبہ ہے خداؤں کا، ظاہر ہے مطلب جھوٹے خداؤں کا ایک ملبہ ہے۔ یہ جتنی تہذیبیں اندھی پڑی ہیں اپنے خداؤں کے ساتھ اندھی پڑی ہیں، اتنے معبود پوجے گئے ہیں دنیا میں، بتاؤ کسی کا نام یاد ہو کسی کو؟ ہر تہذیب اپنے خداؤں کے ساتھ دفن ہوئی اور سارے خدا دفن ہوتے رہے، اتنے پوجے گئے، کسی کوئی ایک جو ہے وہ نہیں رہا، ایک ہے صرف، ہر تہذیب میں وہ سب سے اوپر ہے۔ مطلب ہے جو ہمارا یہ جو روایتی شرک ہے اس کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ ان ساروں کو فارغ کرو، ان ساروں کو ہٹاؤ، بس وہ ایک ہے، وہ جھگڑا جو ہے نا وہ ایک ہے۔ البتہ یہ ساری تہذیبیں، یہ ساری ملتیں، انسان وہ یورپ کا ہو، انسان وہ جنوبی امریکہ کا ہو، شمالی امریکہ کا ہو، وہ آسٹریلیا میں بسنے والا انسان ہو، انسان جو ہے ازل سے ابد تک، آج تک ایک وہ ہے، وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ اپنے بے حد و حساب اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے ریفرنس کے ساتھ وہ ایک ہی ہے۔ تو بھائی جو تھے نا، جو گھڑے گئے تھے، وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے، وہ تو سارے دفن ہوتے رہے ہیں، اتنے پوجے گئے ہیں، وہ ایک ہے، وہ الہکم الہ، وہ ایک، البتہ وہ شروع سے لے کر آخر تک وہ اپنے اسی ریفرنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پرانے انیشنٹ انڈیا میں کوئی فلسفی اس کو کہتے ہیں یا حکیم، کوئی خدا پرست انسان، حکایات میں بیان ہوتا ہے کہ بادشاہ کا مصاحب تھا اور حکمت کے لیے بادشاہ جو ہے وہ اس کی مصاحبت رکھتا تھا، تو کہنے لگا کہ اب اس حکیم سے کہ مجھے کوئی خدا کا ثبوت دو، خدا کی کوئی دلیل دو۔ کہتے وہ ہنسا، کہنے لگا بادشاہ، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تمہارا اس کے بارے میں پوچھنا، وہی مطلب ہے۔ وہ ہم نے کہا کہ جو گھڑے گئے تھے وہ تو آتے جاتے رہے ہیں، تو یعنی ہر ایک ہی اس کے بارے میں پوچھتا ہے، حتیٰ کہ تم اے ملحدو اس کے بارے میں بحث سے تو تم بھی مستغنی نہیں ہو، حتیٰ کہ تمہارا جو نام پڑا ہے ملحد، اس کو نہ ماننے والے، اللہ اکبر، مطلب ریفرنس تمہارا بھی اس کے ذات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ نحوست ہے یا وہ بد نصیبی ہے کہ تمہارا تعارف یہ ہوا کہ اس کو نہ ماننے والے، لیکن یہ ہے کہ ریفرنس تو ہوا نا، وہ جو غالب کہتے ہیں نا کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سے ہی، وہ بھائی مطلب مانتے تو اس معنی میں مطلب کون ہے وہ خدا؟ تو ہر ایک کا کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا میں ہے ایسا کہ خدا اس کا موضوع نہ ہو؟ اچھا ہے، وہ ویسے گھڑا ہوا ہے اور ہر ایک کا وہ موضوع ہے، ہر ایک کروٹیں بدلتا ہے اس کے بارے میں، نہ ماننے والے بھی مطلب ہے کہ چین سے نہیں بیٹھتے، سبحان اللہ۔
تو وہ ہستی ہے جس کے وجود نے امپوز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو عقول پر، عقول اس کے نیچے دبی ہوئی ہیں، نکل نہیں سکتی ہیں. ہر قوم، ہر تہذیب اس کو جو ہے وہ مانتی ہی آئی ہے. اور وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمہاری جو ہے نا یہ آنکھیں اور کان یہ کل کائنات کو جاننے کے ذرائع ہوں، بہت بڑے ذرائع ہیں. تو کچھ جو ہے تمہارے اندر جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے کوئی ایسی کوئی چیز جو کہتی ہے کہ وہ ہے. اور سب سے بڑی چیز وہی ہے کہ، اور یہ ہے کہ بے حد و حساب جو ہے دنیا کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس چیز کو کوئی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں کر سکا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو وہ بولتی ہے وہ انسان کے اندر، وہ جیسے ہی آنکھ کھولتی ہے یہ سورج چڑھا، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان ہے. تو یہ کو بچے سے لے کر وہ چھوٹا بچہ جو ہے کس نے بنایا ہے، سبحان اللہ، کون چلاتا ہے اس کو. تو یہ ہم نے کہا کہ تمہارے ان 5 سینسز سے بڑی چیز وہ فطرت ہے جو اس انسان کے اندر بولتی ہے، اور وہ بولنے سے کبھی نہیں رکی ہے. اچھا، اب اس کے جو ہے نا کائنات کے ذریعے سے اس خدا کی پرستش، خدا کو اپریشیٹ کرنا. یہ جو کائناتی واقعات ہیں ان کے اندر خدا کے کمالات اور قدرتوں کو محسوس کرنا، یہ اس کی ربوبیت ہے. اور اس کی ربوبیت ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ سوائے اس کے کہ اس پہ تم قربان ہو جاؤ اور نچھاور ہو جاؤ اور اس کے گن گاؤ، اس پر نچھاور ہونا اور اس کے گن گانا اور اس کی تعریفیں کرنا اور اس کی پرستش کرنا، یہ عبادت ہے اور یہ الوہیت ہے. تو ربوبیت جو ہے جو اس کائناتی واقعے کے ذریعے سے انسان کے قلب پر وارد ہوتی ہے، بلا شبہ بغیر کسی واسطے کے، وہ خود بخود عبادت کا اور بندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مواد کو خود بخود جو ہے وہ انگیخت دیتی ہے. اور یہاں پر وہ عمل جو ہے وہ خود بخود کروٹیں لیتا ہے، بے قابو ہوتا ہے، جس کی پھر تسکین انبیاء کا بیان کرتا ہے، اور اس پر وہ بدرجہ تمام اپنے خالق سے جا کر جڑ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، مطلب یہی دلائل ہیں. اس سے بڑھ کر مانگنے ہیں تو پھر جاؤ جہاں سے، اور نہیں ہی ماننا ہے تو بھی تھوڑی دیر ہے تو وہ پردہ ایک اور سطح پر اٹھ جائے گا تو تمہاری تسلی ہو جائے گی، جس میں اس تسلی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. تو زمین تو وہ جو ہیں جن لوگوں کو اپنے معبود کو پانا ہے انشاءاللہ کفایت کرنے والے یہ دلائل ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا پلٹنا. سبحان اللہ، یہ سورج کا اور زمین کا جو کوئی وہ ہے، یہ کوئی پیمائشوں ایسی پیمائشیں ہیں، یہ رات اور دن کا. اور روزانہ سال کے کوئی 365 366 جو دن ہیں، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جو پچھلے دن جیسا ہو. وہ ایسی زبردست پیمائشیں اور ایسے زبردست پیمانے، سبحان اللہ. تمہاری یہ انجینئرنگ اور تمہارے یہ جیومیٹری اور تمہارے یہ میجرمنٹس، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تمہیں بناتی ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ کیسی کیسی پیمائشیں ہوں تو یہ کارخانہ چلتا ہے. ایسے اعلیٰ، ایسی بڑی بڑی ایکویشن جو ہیں، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اور وہ پانی کے اوپر جو ہے یہ ان تمام اجسام کی حرکت جو صدیوں سے جو ہے وہ انسان کو یہ جو ہے سمندروں کے اندر لیے پھرتی ہے، اور وہ تہذیب کا بما ینفع الناس جو ہے ایک بھلا ہوتا چلا آ رہا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء. تو کئی ہزار کلومیٹر دور جو ہے سمندروں سے پانی اٹھا کر ڈھویا جا رہا ہے، اور ہریالی جو ہے نا کی جا رہی ہے، جو عمل ہے زندگی کو ممکن بنانے کا. یہ تھوڑی ہے کہ جی پانی زمین پہ پیدا ہوا ہے، اس پانی کی حرکت کو دیکھو ذرا، کیسی کمال کی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہے. ابھی تک تمہارے اتنے بڑے بڑے ٹیلیسکوپ لگا کے وہ جھانک جھانک کے تھک گئے ہو اس جہان میں، ابھی تک یہ گرین پلینٹ جو ہے نا، یہ تمہاری یہی اماں دھرتی ہے جو خدا کی رحمت سے جو ہے نا وہ صدیوں سے تم کو رزق دے رہی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اور یہاں پر ذرا لائف کو دیکھو، یہ
یہ دواب جو ہیں، زندہ موجودات جو ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وجود کا ایک بہت بنیادی کیا ہے، جمادات، وہ بھی بذات خود جو ہے آپ کو دنگ کر دینے والا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ پلانٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے جو سب سے اعلیٰ وجود کی حالت ہے وہ مکمل زندہ مخلوقات ہیں. وہ تو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کوئی ایک چیز ہے. یہ سمندروں کے اندر زندگی کو چہچہاتے ہوئے دیکھو، وہ نیچے کئی 100 جو ہے نا گز نیچے جا کر وہ وہاں پر وہ زندگی جو ہے وہ کھلکھلا رہی ہے. اور فضاؤں کے اندر اور پورے زمین وہ تصریف الریاح ہے، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا، یہ ساری کی ساری مطلب وہ جی ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں. ذرا جا کر دیکھو، جن لوگوں نے اب پھر اس پر مطالعے کیے ہیں تو انہوں نے ہواؤں کی حرکت جو ہے اس پر کیا کچھ وہ کیا ہے کہ کوئی چیز بہت اعلیٰ انتظام اور نظم و نسق کے بغیر نہیں ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ بادل جو ہے آسمان اور زمین کے مابین مسخر کر رکھا گیا ہے، جو ایک بہت کمال چھوٹی چھوٹی بوندوں کے ذریعے سے سمندر کا پانی جو ہے وہ یہاں پر پلٹا رہا ہے. آیات لقوم یعقلون، وہ جو عقل ہے نا، جو کہانی سن کر نتیجہ نکالنے والی ہے، اس کے لیے تو بہت نشانیاں ہیں. اور یہ لآیات، بہت نشانیاں ہیں اس کے اندر. جو کفایت کرنی تھی سو کر دی گئی ہے، اس سے بڑھ کر ڈھونڈنا ہے تو پھر بیٹھو اور انتظار کرو، کچھ ہی دیر کی بات ہے. یہ کائنات میں خدا کی یہ قدرتیں اور کمالات جن پر انسان جو ہے وہ مسحور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر خدا کی محبت کے جذبات اس کے اندر نکلتے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو پرانا روایتی مشرک تھا، اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سارا کچھ خدا کے کمالات دیکھتا ہے اور پھر عبادت اور بندگی نامی چیز کو جو ہے وہ اوروں کے اوپر جا کر نچھاور کرتا ہے، ان کی عظمت پہ مرتا ہے اور ان کی بڑائی پہ مر مٹتا ہے اور ان کے نام جپتا ہے اور ان کی جے بولتا ہے. اور یہاں پر کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے خدا کی خاص مہربانی، اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی نہیں ہے کہ مومنوں کے دل جو ہیں وہ صرف اور صرف اس خدا کی محبت میں جس کی ربوبیت ہے، جس کی ساری خدائی ہے، ساری کائنات جس کا پانی بھرتی ہے. تو یہ البتہ ان کا محبوب صرف وہ ہے. اس سے بڑی نعمت ہم پر نہ اس جہان میں کوئی ہے اور نہ اگلے جہان میں کوئی ہے. خدا کی محبت اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے. اور رہ گئے وہ کہ جن کے سہارے اور ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، ساری کی ساری قوت، سارے کا سارا اقتدار، شہنشاہی، بادشاہی، یہ تو صرف کوئی دھوکہ ہے، نظر کا فریب ہے کہ کچھ دیر کے لیے کچھ بدبختوں کو وہ ہستی نظر نہیں آتی ہے اور قوت اس کو کہیں کہیں اور نظر آتی ہے. تو جس دن یہ سارا پردہ ہٹ جانے والا ہے، اس دن تو جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ کیا خوش نصیبی تھی کہ جس نے جو ہے وہ اشیاء کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنے کی نعمت ہم کو فراہم کر دی تھی. اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس کا دامن کسی نے یہاں پر پکڑ رکھا ہے وہ اپنے دامن چھڑواتا پھر رہا ہوگا. وہ اس بات کا روادار نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا ماننے والا تھا، کوئی اس کو سجدے کرنے والا تھا اور کوئی اس سے امیدیں لگا رکھنے والا تھا. جب وہ حقیقتیں سب سامنے آ گئی ہیں اور وہ اپنی قسمت پہ ناز کرنے والے کہ جنہوں نے اس دھوکے کے فریب کے جہان میں بھی اصل سہارے کو ہاتھ ڈالا ہوا تھا، تو آپ آج ان کی جو ہے وہ جزا کا دن ہے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، یہ جو سہارے جھوٹے جو ہیں جب ان سے جان چھڑوائیں گے تو اب یہ ان کو جو ہے وہ کوسنے دیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں بھی کوئی موقع ملتا ہے، ایک بار لو ہم بھی ان کے بیدار ہو کر ایسے دکھاتے جیسے یہ ہم سے بیدار ہو کر دکھائے ہیں.
تو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، صرف اور صرف اس حسرت سے بچنے والا جو ہے وہ ہے کہ جس کو سچا سجدہ نصیب ہوا تھا، جس کو سچے خدا سے محبت کرنا اور اس سے لو لگانا اور اس کے سہارے کو پکڑنا نصیب ہوا تھا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تو یہ خدا کی محبت اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کی نعمتیں، اس کے کمالات اور اس کی کرشمے روز ان کا مشاہدہ کرنا اور اس سے پھر خدا کی عظمت کا اندازہ کرنا، تو یہ سارے کا سارا جتنی کائناتی وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سارا حسن جو ہے وہ موحد کے سجدوں میں آ جاتا ہے۔ جتنی ربوبیت ہے وہ عبادت کے مادے میں ڈھل کر تو خدا کی تسبیح کرواتی ہے اور خدا سے محبت اور خدا سے امیدیں لگواتی ہے، جو سچا خدا ہے اور وہ ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد، سب تہذیبوں کا، سب قوموں، سب ملتوں کا بڑا، البتہ وہ ان کا بڑا ہے اور ہمارا وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ موٹا سبق وہ ہے کہ جو انبیاء نے انسانوں کو پڑھایا ہے۔